اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم يفعلون ما یؤمرون۔ اے ایماندار لوگو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس کے اوپر ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی شدید اور سخت قسم کے ملائکہ اور فرشتے ہیں، جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی بجا لاتے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اولاد نیک چاہیے تو انسان کو خود نیک بننا چاہیے۔ نیک والدین کے گھروں میں ہی نیک اولادیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اصل قاعدہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی چینج کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھی زمین پہ اچھی انگوری پیدا ہوتی ہے اور بنجر زمین پہ بہترین غلہ اور اناج کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے والدین نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں نے کافی سارے دلائل بھی ذکر کیے اور اس کے اسباب بھی ذکر کیے، اور 4 اسباب میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے کہ والدین نیک ہوں تو اولاد کیوں نیک ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ تھا کہ والدین نیک ہوں گے تو وہ تربیت اولاد کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور عبادت سمجھیں گے، اور اس فریضے کو عبادت سمجھ کر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ نمبر 2، اگر والدین نیک ہوں گے تو اپنے مرنے کے بعد اولاد کو اپنا صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3، اگر والدین نیک ہوں گے تو اپنے گھر میں خیر والے، بھلائی والے اور اچھائی والے کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے، اور ایسی چیزیں گھر میں رکھیں گے جو اپنی بھی صلاح کا ذریعہ بنے اور اولاد کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ نمبر 4، اگر والدین نیک ہوں گے تو اپنے گھر میں ایسے تمام آلات، ایسی تمام چیزیں جو مخرب الاخلاق، دین کو برباد کرنے والی، اخلاقیات کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو گھر سے وہ نکال دیں گے اور دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور 5ویں چیز، وہ ہمیشہ اپنی اولاد پہ نظر بھی رکھیں گے۔ اگر والدین نیک ہیں تو ہمیشہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں گے، وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی آواز کم کریں۔ تو یہ 5ویں چیز ہے جس کے اوپر ہمارا پچھلا خطبہ جمعہ ختم ہوا تھا، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے اور بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ اولاد نیک تب بنتی ہے جب والدین اپنی اولاد پہ مسلسل نظر رکھتے ہیں۔ آئیے اپنی اولادوں کو دیکھیے، آج کے والدین
دنیا کی مادیت پرستی میں ڈوب کر اپنے عیش اور اپنی موج مستی میں ڈوب کر اپنی اولادوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنا بھلا اور اپنی خیر سوچتے ہیں، اولاد خود ہی سنبھل جائے گی، وہ خود ہی اپنا سنوار لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اولاد ہمارا مستقبل ہے، ہماری دنیا و آخرت ہے، اس پر نظر رکھیں گے، ان کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا مستقبل کامیاب ہو جائے گا، ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامران ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اولاد کے اوپر نظر نہ رکھی اور ان کو شتر بے مہار چھوڑ دیا تو یہ اولاد کی تباہی اور بربادی نہیں بلکہ ہماری اپنی تباہی اور بربادی کا اعلان ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، چھوٹا بچہ، والدین بڑی نگہداشت کرتے ہیں، اس کے دودھ کا خیال کرتے ہیں، اس کے نرم بستر کا خیال کرتے ہیں، گرم اور ٹھنڈے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، اس کی گرمی اور سردی کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کے پیمپر اور اس کی نیپی کو بدلنے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے پیٹ میں ہوا تو نہیں ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے، بخار تو نہیں ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ سوتا کیوں نہیں ہے، یہ کھیلتا کیوں نہیں ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ لیتے ہیں اور اس کی نگہداشت کرتے ہیں اور ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ بچہ بڑا قیمتی ہے، بڑی مشکل سے ملا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس اولاد موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رکھوالی بہت اچھی ہے، رکھنی چاہیے، لیکن جو ہی بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگ اس سے صرف نظر کر لیتے، نظریں پھیر لیتے ہیں، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لے گا۔ نہیں، اولاد بڑی دیر تک اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، ان کے اندر عقل اور شعور بہت دیر کے بعد جا کر پیدا ہوتا ہے، جب ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں، جب وہ مسئول بنتے ہیں۔ جب تک والدین کا سایہ رہتا ہے، والدین کے اخراجات ان کو ملتے رہتے ہیں، والدین گھر کا معاملہ خود سنبھالتے رہتے ہیں، اولاد اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی پہلے سے زیادہ ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس وقت جو ہے پہلے سے بھی زیادہ اولاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مسلسل نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صبح کیا کرتے ہیں، دوپہر کو کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ نظر نہ رکھی جائے تو یاد رکھنا چاہیے شیطان اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنی فوجوں سمیت، اپنے چیلے اور چانٹوں سمیت، اپنے تمام آلات حرب، جو بھی اس کے پاس آلات ہیں اور ذرائع ہیں اور جو چیزیں ہیں، لوگوں کے اندر، ہمارے اندر، ہماری اولادوں کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، لادینیت، الحاد اور بدعقیدگی اور لوٹ مار اور لوگوں کو مخرب الاخلاق اور فتنہ فساد پیدا کرنے والے بنانا، اس کے تمام چیلے چانٹے 24 گھنٹے اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں کوئی بندہ ہمارے قابو میں آئے اور ہم اسے راہ راست سے ہٹا دے اور دنیا کی خرابی اور دنیا کی تباہی اور بربادی پہ لگا۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا اور توجہ نہ کی جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے اسے وحشی درندوں کے، سانپوں کے اور بچھوؤں کے اور ڈاکوؤں کے اور لٹیروں کے بیابان جنگل میں تنہا چھوڑ دیا ہے، جو صرف انہی کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہیں بنیں گے، وہ ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ یہ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، آج دنیا میں فتنہ فساد، تباہی اور بربادی اسی کا پیش خیمہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جس طرف بھی جاتے ہیں جائیں، چلے جائیں، جس کے نتیجے میں وہ انسان بننے کی بجائے حیوان بنتے چلے جاتے ہیں، درندے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں انسانیت سوز جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ کون کرتا ہے؟ انسان کرتے ہیں، اور وہ انسان وہی ہیں جو کسی کی اولاد ہیں۔ ان کو آہستہ آہستہ شیطان نے ٹریننگ دی، والدین نے کوئی توجہ نہیں کی، وہ جدھر بھی جاتے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں۔
اور آہستہ آہستہ وہ دنیا میں وحشی درندے بن گئے. انہیں نہ کسی بچے کی پرواہ ہے، نہ کسی بچی کی پرواہ ہے، نہ کسی والدین کی پرواہ ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور دنیا میں درندگی کا ثبوت دیتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے وہ سر انجام دیتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے اور لرز اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ کرنے والے انسان ہیں. ہم یہ کہہ تو جملہ آسانی سے دیتے ہیں یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے، لیکن ان کو حیوان اور درندہ بنایا کس نے ہے؟ والدین نے بنایا. والدین نے بنایا. کوئی بات نہیں، سمجھ جائیں گے. اس لیے جو ہے آئیے اپنی اولادوں کے اوپر نظر رکھیے. یہ آپ کا اور ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارا راس المال ہیں، حقیقی سرمایہ ہیں. دنیا کا مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی عیش مستی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اولاد آپ کا سب کچھ ہے. دنیا میں بھی آپ کا دستے بازو بننے والی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی انگلی کو پکڑ کر جنت کے دروازے پہ یا جہنت کے دروازے پہ لے جانے والی ہے. آپ کی مرضی ہے. آپ جو ہے وہ جو مرضی سامان خرید لیجئے، جنت والا خرید لیجئے یا جہنم والا خرید لیجئے. بچوں کو جیسا بنائیں گے اسی راستے پہ وہ آپ کو لے کر جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو آئیے دیکھیں ان کے اوپر کس کس چیز میں انسان کو جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. یہ انتہائی اہم ہے. ان میں سے کچھ چیزیں میں نے پیچھے بھی اشارتاً ذکر کی ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. بچے، میں نے پہلے بھی کہا، عقیدے میں بڑی جلدی خراب ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں کی نگرانی کریں اور ان کے اندر اللہ کی نگرانی کا خوف پیدا کریں. اپنی نگرانی کا بھی خوف پیدا کریں. بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، بیٹا آپ میری نظر میں ہیں، آپ نے فلاں وقت میں کیا کیا مجھے سارا پتا ہے. یہ خوف بھی بچے کے ذہن میں رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی دیکھ رہا ہے. وہ بہت زبردست دیکھنے والا ہے اور بہت زبردست سننے والا ہے. وہ مجھ سے بھی زیادہ دیکھتا ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ سنتا ہے. اس کا وصف سمیع بصیر ہے، بہت خوب سننے والا، بہت خوب دیکھنے والا. کیسا خوب سننے والا اور دیکھنے والا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مائی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر میرے حجرے میں سرگوشی کر رہی ہے. مجھے سنائی نہیں دے رہا وہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی ان اللہ سمیع بصیر. ان اللہ سمیع بصیر. میں نے حجرے میں بیٹھ کر مائی خولہ کی بات اور سرگوشی کو نہ سنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان، پہلا دوسرا 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر اس کے اوپر کرسی اور پھر اس کے اوپر عرش اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مستوی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی خولہ کی آواز کو سن بھی لیا اور ان کی آواز کا جواب بھی دے دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک. اللہ نے وہ بات سن لی. جو عورت آپ کے پاس بیٹھ کر لڑائی اور جھگڑا کر رہی تھی، اپنے شوہر کی شکوہ اور شکایت کر رہی تھی، یاد رکھو ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت دیکھنے والا ہے. اپنی اولادوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سن لیتا ہے. جو آپ کسی لڑکی کے ساتھ کریں، کسی دوست کے ساتھ کریں، کسی دشمن کے ساتھ کریں، کسی بیگانے کے ساتھ کریں، آپ کی وہ بات والدین نے نہیں سنی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا مواخذہ کرنے والے زبردست ہے. سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والا. کیسا دیکھنے والا؟ وہ آدمی جس نے دیا بند کر دیا، اس کی بیوی نے دیا بجھا دیا، مہمان نے بھی کھانا کھا لیا اور میزبان خالی منہ ہلاتا رہا، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تیرا دیوانہ کتنا پیارا ہے، میں نے رات کی تاریکی میں اس کو دیکھ لیا وہ کیا کر رہا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی حاجات کو وہ قربان کر دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. یہ تیرے دیوانے جو ہیں یہ بڑے محبوب ہیں، یہ تو بڑے پسندیدہ عمل کرنے والے ہیں. تیرا رب جب رات کی لائٹیں بھی بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازے بھی بند ہیں، کمرے بھی بند ہیں اور لوگ سو رہے اپنے اپنے گھروں میں، اس وقت بھی اپنے بندوں کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. تو کہا اپنی اولاد کے دل میں مراقبہ، اللہ کا مراقبہ ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا.
اللہ سب کے اوپر نگہبان ہے، سب کی نگرانی کرتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا، سمیع اور بصیر بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، زبان پہ جو بات آتی وہ تو سن ہی لیتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اولاد کے دل میں یہ بات ڈالیے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست انتقام والا ہے۔ وہ چاہے تو قوم لوط کو فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے اس کی بستی کو نیچے والا اٹھا کر اوپر کر دیا اور اوپر والا نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارہ، اور آسمان سے ہم نے نوکدار پتھروں کی بارش برسا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ان کو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام والا ہے۔ وہ 7 راتیں اور 8 دن یا 8 راتیں اور 7 دن تیز آندھی چلا کر طوفان برپا کر کے قوم عاد کے پرخچے اڑا دیتا ہے، ان کو کھوکھلے تنوں کی طرح اڑا کے تباہ و برباد کر دیتا اور بستی میں کچھ چیز باقی نہیں رہنے دیتا۔ قوم فرعون کو پانی میں غوطے دے دے کر وہ غرق کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے، وہ بڑی جلد انتقام لیتا ہے۔ بیٹا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، بیٹا اللہ کی بغاوت نہ کرنا، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرنا۔ وہ لولا بنا سکتا ہے، وہ لنگڑا بنا سکتا ہے، وہ فالج زدہ بنا سکتا ہے، وہ گردوں کا بیمار اور پیشنٹ بنا سکتا ہے، وہ ہارٹ کا پیشنٹ بنا سکتا ہے، تجھے وہ بیکار کر سکتا ہے، تیری زبان کو گونگا بنا سکتا ہے۔ اس کی بغاوت نہ کر۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت انتقام والا، وہ بڑا غفور رحیم بھی ہے، بڑی شفقت والا بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے، لیکن جب وہ غصے میں آ جائے تو وہ انتقام بھی بڑا زبردست لیتا اور لے کر دکھاتا بھی ہے۔ یہ خالی باتیں نہیں ہیں کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ رحمت سبقت لے جا چکی ہے میرے غضب کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود جب اسے غصہ آ جاتا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، پھر وہ معاف نہیں کرتا، پھر وہ معاف نہیں کرتا۔ یہ بات بھی بچوں کے ذہن میں ڈالیے، اللہ کے مراقبے کا اور اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا، خوف الہی بچوں کے ذہن میں بٹھائیے۔ اور یہ کون کرے گا؟ اگر والدین نیک ہوں گے۔ یہ 5ویں بات ہے، والدین اگر نیک ہوں گے تو وہی یہ کام کریں گے۔ اللہ کا خوف کون بٹھائے گا اگر والدین خود ہی نیک نہیں، ان کو خود ہی معلوم نہیں رب کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ خاک والدین اولاد کو جو ہے وہ نیک بنائیں گے، وہ اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اولاد کے اندر جو ہے وہ مراقبت اللہ اور خوف الہی جو ہے وہ پیدا کرے کہ اللہ نگہبان ہے، نگران ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ زبردست انتقام لینے والا ہے، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ اور غلط کام کبھی نہ کرنا۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ بیٹا یہ برائی، نیکی، اچھائی، تیرا عمل یہ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو زمین پہ کرے یا آسمان پہ جا کے کر، پہاڑوں کی چوٹیوں میں کر یا جنگل اور بیابانوں میں کر، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ لے آئے گا اور تیرے سامنے کر دے گا۔ یہ تیرے کرتوت ہیں، دیکھ لا، تو نے یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اللہ لے آئے گا۔ یہ تیرا عمل ہے، یہ تیری نیکی ہے، سب کچھ اللہ حاضر کر دے گا۔ تو یہ مراقبت الہی اور خوف الہی پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے جو ہے وہ نیک بن جائیں گے اور ذخیرہ آخرت بن جائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا عمل، بچے جو ہے وہ مار کھاتے ہیں نماز کے معاملے، نماز کی توجہ، نماز کی رغبت پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ خود ہی پڑھنے لگ جائیں گے، نہیں پڑھیں گے، خود نہیں پڑھتے ہیں، یہ آپ کے پڑھانے کی وجہ سے پڑھیں گے، ان کو نماز پہ لگائیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے۔ کون سا والدہ اولاد کو نماز پہ لگائے گا جو خود نہیں پڑھتا؟ جو نیک ہیں، خود پڑھتے ہیں، وہی اولاد کو نماز پہ لگائیں گے۔ کہا مروا اولادکم لسبع وضربوہم علیہا وہم ابناء 10، جب بچے 7 برس کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم، 10 برس کے ہو جائیں تو مارو،
وہ بالغ نہیں ہے لیکن ان کی مار پٹائی کرو تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ جب تک گھر کا سربراہ گھر میں موجود ہے، وہ اولاد کو اگر نماز پڑھنے کا کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کہتا ہے تو نماز نہ پڑھے تو نحوست ہی نحوست ہے۔ من نام حتی اصبح بال الشیطان فی اذنیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بندہ سو گیا اور رات بھر سوتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اپنے پیشاب کا ڈراب بنا کر اس کے کانوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں ہے، ہمیں نہیں محسوس ہوتا، جیسے شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کے دوڑنے کا پتہ نہیں چلتا، شیطان کے دوڑنے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح پیشاب کے ڈالنے کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جو بندہ سویا رہتا ہے اس کے کانوں میں شیطان پیشاب ڈالتا ہے، اس گھر میں کہاں خیر ہوگی، کیسے برکت آئے گی؟ جب والدین بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے نہیں اور وہ اٹھتے نہیں ہیں اور سورج نکل آتا ہے اور نماز کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے کانوں میں شیطان جو ہے وہ اپنا پیشاب ڈال دیتا۔ پیشاب ڈالنے سے مراد گندگی نجاست ہی نجاست ہے، اس کے کانوں میں خیر نہیں داخل ہوگی، اسے خیر کی توفیق نہیں ملے گی، وہاں پہ خیر کا کام ہوگا نہیں اور نحوست پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے نماز کی پابندی کروائیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگوں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنی جگہ پہ مصلی پہ کسی دوسرے کو امام بناؤں اور کسی کو کہوں لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، لکڑیاں ان کے گھروں میں رکھ کر ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا ڈال۔ ایک طرف شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، ایک طرف بچے سوئے ہوئے ہیں اور انسان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب گھر میں پتہ نہیں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، سائے سائے نظر آتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود کیا ہوا ہے۔ شیطان جب آ کر گھروں میں لوگوں کے کانوں میں ڈراپ ڈالتا ہے تو یہ سایہ نہیں ہے، یہ جنوں کا اثر نہیں ہے، یہ شیطان کا اثر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور کیا ہے یہ جادو ہم خود کرتے ہیں اپنے اوپر اور نام لوگوں کا لگا دیتے ہیں۔ کسی نے کیا، مولوی صاحب کو سورۃ بقرہ پڑھ کے سنیں، آپ پڑھ دیا کریں، ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی، مولوی صاحب آپ گھر میں آ جیا کریں اور دم کر دیا کریں، پڑھ لیا کریں، تو ایسے گھروں میں خیر اور برکت نازل نہیں ہوتی۔ نماز کا بچوں کو عادی بنائیں، بچے یہاں پہ مار کھاتے ہیں، اور یہ نماز کا عادی بنانے والا بندہ بھی نیک انسان ہی ہو سکتا ہے، برا انسان کبھی اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا نہیں کہے گا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے۔ بیٹا فوراً منہ کے مارے گا، تو نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ تو نے کبھی مسجد کا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے نماز پڑھنے کا کہتے ہو؟ تو یہ کام وہی کرے گا جو نیک انسان ہوگا، اس لیے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے پر لگائیے۔ تیسرا کام، تیسری ذمہ داری، نگرانی کے معاملے میں بچوں کو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اخلاق سنواریے، ان کا اخلاق سنواریے، ان کو بہترین شریف النفس انسان بنائیے۔ یہ والدین کے بنانے سے بنے گا اللہ کی توفیق سے۔ ان کی بول چال جو ہے وہ درست کیجیے، ان کو سچائی پہ آمادہ کیجیے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کو امانت میں خیانت کرنے سے بچائیے، بیٹا امانت میں خیانت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا سچ بولنا ہے، بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، بیٹا گالیاں نہیں دینی، یہ آپ نے سکھانا ہے۔ بیٹا گالی دے کر آتا ہے تو پھر کہتا ہے ایک اور دو، اور خود بھی وہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی سناتا ہے، تو بیٹوں نے گالیاں دینی ہے، لڑائی جھگڑے ہونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، اگر میں ساری بیان کرنا شروع کروں تو وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، لوگوں سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جو ہے انسان کو جنت میں پہنچاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیوان میں، اپنے رجسٹر میں اس کا نام جو ہے وہ صدیق لکھ دیتا، یہ میرا بندہ صدیق ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ انسان کو فجور اور برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔
وما یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی فائلوں میں اسے کذاب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا منافق کی 3 یا 4 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ والدین ذمہ دار۔ یہ نگرانی ہے، یہ نگرانی کرنی ہے۔ کب جھوٹ بولا بیٹا، یہ تو نے غلط کیا، یہ کام نہیں کرنا، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ گالی دیتا ہے، اس کو گالی دینے سے روکو، بیٹا یہ جملہ اچھا نہیں ہے، آپ کو ماروں گا، سزا دوں گا اگر آئندہ گالی دی تو۔ تجھے معلوم ہے یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق آدمی جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اپنی بچوں کو ہم منافق بناتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فسق ہے۔ یہ لوگوں گالیاں نہ دیا کرو، اور بڑوں کا باادب بنائیے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہ سکھائیے، چھوٹوں پہ شفقت سکھائیے۔ آپ نے خود فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس من، جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بچوں میں عادات والدین نے پیدا کرنی ہے، یہ کسی دوسرے نہیں پیدا کرنی۔ ہم جو ہے وہ اٹھا کے بچوں کو اسکول میں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، فلاں جگہ بھیج دیتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے کام میں اپنی اپنی ذمہ داری مشغول ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ذمہ داری اولاد گھر کے اندر بہترین مدرسے میں ہے۔ اس کے لیے کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کو باادب بنایا جائے، اس کے لیے کوئی کتابیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ بڑے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو والدین روکیں، بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو روکیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے روکیں۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جو ہے وہ ان کاموں سے منع کریں اور ان کو صحیح ڈگر پہ چلائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نگرانی کریں گے، جب ہم ان کو دیکھیں گے، ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کی جانچ پڑتال کریں گے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے اچھے اخلاق سنوارنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اچھے اخلاق کے مالک بنو۔ آپ نے فرمایا تھا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، لوگوں اعمال میں سے کوئی عمل بھی اتنا زیادہ وزنی نہیں ہے جو حسن اخلاق سے جو ہے وہ بڑھ کر ہو۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ میزان کے اندر، ترازو کے اندر سب سے وزنی ہے، سب سے بھاری۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم کا اخلاق، لوگوں تم میں سے قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں، گالیاں دیتا تو دے، بدتمیزی کرتا تو کرے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تو کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ گھر میں بدتمیزی کرتا تو کوئی پرواہ نہیں، وہ پہلے دن بدتمیزی کرنے والا نہیں بنتا، وہ بڑا ہو کے بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سٹیج جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ پہلے دن وہ چھوٹا ہے، آپ اس کو 1 دفعہ روکے، 2 دفعہ روکے، رک جائے گا، لیکن آپ نہیں روکیں گے، پھر جب وہ 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا ہو گیا، پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ فریضہ آپ کا تب بھی موجود ہے کہ تب بھی روکیں، لیکن آپ کو شروع سے روکنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ایسی سٹیج پہ چلا جائے گا جہاں پہ روکنا مشکل ہو جائے گا یا پھر انتہائی ناممکن ہو جائے گا۔ اول تو مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے، وہاں پہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ لہٰذا اولاد کی یہ نگرانی کریں کہ ان کے اخلاق کو سنواریں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر ان کی شکل و صورت، ان کی حجامت، ان کا لباس، ان کا چال چلن یہ ٹھیک کریں۔ لباس استاذ نے خرید کر نہیں دینا، لباس جہاں پہ وہ کام کرتا ہے اس نے خرید کے نہیں دینا، اس کے حجامت اور بال اس کے جہاں پہ وہ کرتا ہے اس نے نہیں کرنے، یہ والدین نے کرنے۔ شریعت نے کہا بالوں کو دیکھیے، یہاں پہ تو ہمارے شوق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے، یہ ڈیانا کٹ ہے، یہ میسی کٹ ہے، یہ رونالڈو کٹ ہے، یہ فلانا فلانا، ہم نے ماڈل بنا رکھے ہیں، اپنے نمونے بنا رکھے ہیں، ان کو جو ہے رول ماڈل بنا رکھا ہے کہ یہ میرا ہیرو ہے، اس کی نکالی میں نے کرنی ہے۔ اگر انہی لوگوں کو ہیرو ماننا، پھر ہمارا اسلام سے کیا تعلق؟ ہمارے ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ہدایات ہیں کہ بال سیدھے رکھو، مناسب رکھو۔ نہا رسول عن القضا، آپ نے قضا کرنے سے جو ہے وہ منع کیا، بودا بنانے سے، سر کے کچھ حصے کے بال کاٹے جائیں اور کچھ حصے کے چھوڑ دیے جائیں۔ آج ہر بندہ یہاں سے اس طرح لگایا ہوا ہے اور یہاں بال رکھے ہوئے، ہر بندہ، دیندار بھی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بھی، اور جو ہے وہ حلال کھانے والا بھی، اور تقریریں کرنے والا بھی، اس نے یہاں سے بال کٹ منڈوائے ہوئے ہیں، یہاں سے منڈوائے ہوئے اور یہاں پہ چھتا رکھا ہوا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا۔ یہ والدین کی ذمہ داری، بچے آہستہ آہستہ یہ کام شروع یکدم نہیں کرتے، آہستہ آہستہ کرتے، آہستہ آہستہ، پہلے دن، دوسرے دن، اگر پہلے دن کسی بچے نے ایسا کٹوایا ہے، آپ اس کو روکیے، وہ رک جائے گا، بیٹا یہ تو نہیں کرتے، اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو درست کیجیے، ایسے نہیں کٹوانے، آپ نے آئندہ ایسے کٹوانے ہیں۔ کس نائی سے کٹواتے ہیں؟ مجھے ساتھ لے کر چلو، نہیں بھی اس کے بال ایسے نہیں کاٹ، آپ اس کے سیدھے کاٹ، اللہ کے فضل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ اسی پہ پروان چڑھ گیا اور تربیت اس نے حاصل کر لی کہ میں نے کٹوانا یہی ہے، دوسرا تو اچھا ہی نہیں لگتا، یہی اچھے لگتے ہیں، پھر جو ہے اس کو چینج کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوگا۔ یہیں پہ ہم بات کرتے ہیں، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ میری کچھ باتیں اور بھی باقی ہیں۔ یہ 10 چیزیں ہیں، کم از کم، بہت ساری چیزیں لیکن 10 میں بیان کروں گا، ان میں سے 4، چوتھی میں نے شروع کی اور چوتھی سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک نظر جو ہے وہ اپنے بچوں پر بھی رکھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب